بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اینالسٹ اور اسکالر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے انڈیا سے دو خبریں شامل کرتے ہیں جس میں مودی کے بارے میں دو بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مودی نے جو کرناٹکا اور مدھیہ پردیش کے اندر الیکشن جیتا ہے اس میں اس کے ساتھ جو جماعتیں تھیں انہوں نے ایک ایپ چلا کر لوگوں کو مودی کی فیور میں اور جو دوسری کانگریس پارٹی تھی اس کے خلاف اکسایا۔ اب مطلب یہ ہے کہ آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس کے اندر ان چیزوں سے الیکشن ہو یا کوئی دوسرے معاملات ہوں، کیونکہ ہر بندہ ٹی وی دیکھتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے، تو عوام کو گھر بیٹھے جو خبر ملتی ہے عوام یہی سمجھتی ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح کی ایک اپلیکیشن جسے ٹیگ فوک کا نام دیا گیا، بی جے پی کے جو کارندے انہوں نے چلائی اور جس کی وجہ سے عوام کو یہ بتایا گیا کہ کانگریس جو ہے بہت غلط ہے اور بی جے پی یعنی مودی کی جو جماعت ہے وہ ٹھیک ہے، جس کی بنا پر ان کی بہت زیادہ پاپولرٹی ہوئی اور ان کی جھوٹی آرٹیفیشل پاپولرٹی اس ویب سائٹ کے ذریعے ایپ کے ذریعے کر کے تو لوگوں کو جو ہے ووٹ دینے پر اکسایا گیا۔ اس طرح کرناٹکا اور مدھیہ پردیش کے اندر مودی نے جیت حاصل کی، اور یہ بات کوئی 3-4 سال کی جو مسلسل تحقیق ہے، وائر رپورٹنگ جو کمپنیاں ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ ایپوں کے ذریعے یا اس طرح کے دوسرے معاملات کے ذریعے کون کون سی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، انہوں نے یہ بتایا تحقیقات کے دوران کہ اس طرح مودی نے کی ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کے اندر 200 ملین مسلمان ہیں، یعنی کہ جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس کے لگ بھگ انڈیا میں مسلمان ہیں، مودی کی حکومت سے انہیں بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اس تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے منڈے کو ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے دوران انہوں نے بتایا کہ جو بی جے پی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی جو مسلمانوں کے خلاف تنظیمیں ہیں وہ کھڑی کر دی ہیں۔ اس کے سب سے بڑی مثال عمران خان نے یہ بتایا کہ یہ جو ہندوؤں کی ایک جماعت ہے جس نے 17 اور 19 دسمبر کے اندر جس کے سربراہ کا نام یاتی نر سنگانند تھا، جو کہ ہندوؤں کی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے اس کا لیڈر تھا، اس نے 200 تقریباً جماعتوں کو بلایا تھا جو ہندو ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں کہ آؤ اور مل کر مسلمانوں کو قتل کرو اور ان کی جو مذہبی جگہیں ہیں ان پر حملہ کرو۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ جب یہ کال دی گئی تو سرعام سارے دنیا کو بھی پتہ چلا اور انڈیا کو بھی پتہ چلا، تو مودی نے ایکشن کیوں نہیں لیا اس جو سربراہ نے کال دی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ اگر اس کو پکڑا نہیں، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مودی بی جے پی حکومت ہے وہ مسلمانوں کے کتنا خلاف ہے۔ اور عمران خان نے پوری جو عالمی برادری ہے اس کو اس کا نوٹس لینے کے لیے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ خطے میں جو اقلیتیں ہیں خاص کر انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو مودی حکومت سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی جو ہندوؤں کی ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں، تشدد پسند جماعتیں ہیں، وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ اس میں این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوؤں کا جو ایک لیڈر ہے یاتی نر سنگانند، اس کا بیان انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، اور جس نے 17 اور 19 دسمبر کو ایک پلان بنایا تھا اور اس پلان کے مطابق اس نے 200 جو ہندو ایکسٹریمسٹ جماعتیں تھیں ان کو بلایا تھا، اور اس پلان کے مطابق مسلمانوں کی مذہبی رہائش گاہوں پر حملہ کرنا اور ان کو قتل کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ہندوؤں کا بہت بڑا رہنما پربندھانند سوامی گرمی گری جو کہ صدر ہیں پولیٹیکل پارٹی کے ہندو محاسبہ جماعت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کی فوج، سیاست دانوں اور ہر آدمی کو بندوقیں اٹھا لینی چاہیے اور ان کا صفایا کر دینا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو مار دینا چاہیے اور ان کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کو ایک مشن کا نام دیا ہے کہ ایک صفائی کا مشن شروع کیا جائے جس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو خطے سے، اقلیتوں کو خطے سے کلین کیا جائے۔ اب یہ تو ہے ہندوستان کی صورتحال، اور اس جو مذہبی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کا نام سادھوی انو پورنا اس کا نام ہے، اور یہ سیکٹری پولیٹیکل پارٹی ہندو محاسبہ کا لیڈر ہے۔ اور اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی 100 سے 200 بندے جو ہیں
तैयार हैं मरने के लिए और हम 100 बंदे 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करके जेल में जाएंगे और ये हमारी फतह होगी। यानी अगर हमने मुसलमानों को मार दिया तो मरने को ही हम समझेंगे कि मुसलमानों को मारकर हमने फतह हासिल कर ली और हम जेल में चले जाएंगे। अब इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा शदीद नफ़रत और इतनी ज़्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर पहुंची हुई है, तो देखते हैं कि आगे जो इंडिया की गवर्नमेंट है, आलमी बरादरी है, इस पर क्या एक्शन लेती है। अब एक खबर पाकिस्तान से शामिल करते हैं। MBBS डॉक्टर दादू के अंदर जो एक स्टूडेंट तालिब इल्म पढ़ रही थी MBBS के 4th ईयर के अंदर, जिसका नाम आसमा राजपूत था और जिसके वालिद का नाम खालिद जमील राजपूत था, उसको 2 शख्स मुसलसल हरासा कर रहे थे जिनका नाम शमान सोलंकी और उसका बेटा फैज़ सोलंकी। अब उसके लड़की के वालिद के मुताबिक जो लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली है इस हरासमेंट की वजह से, और ये लोग जो हैं शमान सोलंकी और फैज़ सोलंकी, उन्होंने एक जाली निकाहनामा तैयार किया हुआ था और लड़की को हरासमेंट करके उससे पैसे मांग रहे थे। और लड़की ने एक मरतबा 90,000 रुपये जो है शमान सोलंकी के अकाउंट में भी डाले, लेकिन वो फिर उसको हरासा करते थे, जिसकी वजह से लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली और अपने घर में मुर्दा पाई गई। और उसने एक मरते वक्त एक सुसाइड नोट, यानी कि जो मरने से पहले, ख़ुदकुशी से पहले इंसान कोई ख़त लिखता है, उसने अपने वालिद को एक ख़त भी लिखा। पुलिस ने उसकी तमाम चीज़ें कस्टडी में ले ली, यानी उसका मोबाइल, डायरी और दूसरी चीज़ें। और जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अहमद अली एम शेख, उन्होंने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने हैदराबाद के DIG सैयद पीर मोहम्मद शाह और दादू के SSP एजाज़ को 13 जनवरी को तलब कर लिया है कि इसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें कि मुलज़मों के ख़िलाफ़ उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है और उनको कहाँ तक पहुँचाया है। अब ये तो है जो एक बात सामने आई है कि जो MBBS की स्टूडेंट तालिब इल्म हो, जो आम तलबा हों, उनको लोग चक्कर देकर जाली निकाहनामे बनाते हैं या फिर ऐसे उनको हरासमेंट करके निकाह कर लेते हैं। ये 2 चीज़ें तो मैंने अपनी आँखों के सामने देखी हैं कि कोर्ट के अंदर कोई शख्स किसी लड़की से निकाह करना चाहता था और उस लड़की के नाम एक मुरब्बा ज़मीन थी। अब वो सिर्फ उसका मकसद उसकी ज़मीन हथियाना था। जो मौलवी को साथ लेकर आया हुआ था वो साफ जो है लड़की के पीछे जाकर खुफिया उस मौलवी से यही कह रहा था कि मुझे जो है ना बस इसकी ज़मीन से मतलब है, निकाह कर लूँ एक मरतबा, उसको मैं बाद में तलाक दे दूँगा। अब ये इंसान जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हो, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और कम से कम उनको जो उनकी ज़हनी मैच्योरिटी है उस लेवल तक पहुंचाएं कि उन्हें अपने अच्छे और बुरे का पता हो, और ताकि वो वक्त पर जो है ना अपने माँ बाप को बता सकें और इन बुरे कामों और बुरे लोगों से बच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें।